آپ شب قدر کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، اس بابرکت رات کی عظمت اور شان بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل صورت نازل فرما دی، صرف اور صرف اس رات کی شان کو ظاہر فرمانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تجھے کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جو شب قدر کی شان تھی اس کو اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، یعنی قدر والی عظمت والی یہ جو رات ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں ایک فرشتوں کی جماعت اور والروح جبرائیل امین بھی فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ چنانچہ من کل امر سلام، یہ رات بھر صبح طلوع ہونے تک سلامتی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین پاک اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے، آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اور جو بندہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، یہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت اسے سلام بھیجتی ہے اور اس کے حق میں دعائے استغفار کرتی ہے۔ چنانچہ اس بات کا اندازہ، چونکہ قرآن مجید کے اندر بھی شب قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و عظمت بیان فرمائی ہے، اور اس بات کی تائید احادیث پاک میں بھی ملتی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا یہ جو تحفہ عطا فرمایا ہے، ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس رات کا تحفہ نہیں عطا فرمایا۔ چنانچہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کو شب قدر کی یہ ایک عظیم رات عطا فرمائی ہے۔ چونکہ یہ جو شب قدر میں انسان عبادت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، پچھلی امت کے کوئی بھی انسان 1000 ماہ بھی عبادت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا اجر نہیں عطا فرمایا کرتا تھا جتنا کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شب قدر کے اندر انسان عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جب بھی ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس انسان جو کہ کھڑے ہونے کی صورت میں یا بیٹھنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس پر سلامتی بھیجتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے، وہ چنانچہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور پھر خود ہی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اس بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ہوئی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مستقلاً شب قدر کی شان و عظمت بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے، اور احادیث پاک کے اندر بھی شب قدر کے بہت بڑے فضائل و مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہ شب قدر ہوتی کہاں ہے اور کب یہ آتی ہے؟ تو چنانچہ حضرت سیدنا
عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق تاریخیں ہیں ان کے اندر تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کی 21 کی رات ہے یا 23 کی یا 25 کی یا 27 کی رات ہے، ان کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کا ہمیں تحفہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں شب قدر ہوتی ہی 27ویں ہی شب ہے۔ آپ کی دلیل جو ہے وہ آپ دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آسمان بھی بنائے تو ان کی تعداد بھی 7 رکھی، اللہ تعالیٰ نے زمینیں بنائیں تو ان کی تعداد بھی 7 رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کے دن جو بنائے ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہی رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتا ہے تو انسان کے جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں گویا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے اور جو چکر لگائے جاتے ہیں ان کی تعداد بھی 7 ہے، گویا کہ جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، حجاج حج کرنے کے بعد کنکریاں مارتے ہیں، ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو فرماتی ہیں ان تمامی امور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا یہ بات بھی اس بات پر دلیل بنتی ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد پسند ہے، لہٰذا 27ویں کی شب جو ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شب کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خصوصی کرم اور رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 21ویں کی رات ہو، 23ویں کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو، کوشش کرے کہ ہر طاق رات کے اندر وہ ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، کیونکہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ تو گویا کہ جب وہ انسان 21 کو یا 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا 29 کو ذکر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی ہو، تو گویا کہ اس کا ذکر کرنا لیلۃ القدر میں ذکر کرنا شمار کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے ان راتوں میں سے کسی رات میں تو اس کا یہ تلاوت کرنا لیلۃ القدر میں تلاوت کرنا شمار کر لیا جائے، اور ان راتوں میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ صدقہ خیرات کرنا وہ لیلۃ القدر کے اندر صدقہ و خیرات کرنا شمار کیا جائے۔